اسی وسائل میں سے جناب وزیر اعظم، اور انہی ٹرینوں کو مرمت کر کے رنگ کر کے آج 4 ٹرینیں جو ہیں وہ ان کا اجرا ہو رہا ہے. صرف ایک بابا رحمان کا ایک جو ریک ہے اس میں تھوڑا سا کام رہتا ہے، کیونکہ ہم ایک ریک ایکسٹرا بناتے ہیں تاکہ اگر 2 ریک چل رہے ہوں تو ایک ریک ہمارا سٹینڈ بائی ہو. 5 کروڑ لوگ سالانہ اس پہ سفر کر رہے ہیں جی، اور ملک کی 65 سے 70% آبادی آج ریل کے دونوں طرف ہے جی. وہ اس کے بڑے مسائل بھی ہیں. میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ مجھے چین لے کر گئے، آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے 14 سال پہلے 12-13 سال پہلے جب لی شو پھنگ کے ساتھ، آج اس کا بیٹا لی پھنگ اس وقت تھا، آج لی شو پھنگ نے خاص مہربانی کی. جب میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ میں نے وزیر مہمانداری تھا تو انہوں نے پوری ٹیم بھیج دی جی. ایک انقلاب آیا جی کہ 12-13 سال سے جو کام رکا ہوا تھا، آپ کے دورہ چین کے مرہون منت ہم نے وہ تمام رکاوٹیں دور کر لی، اور 25 دسمبر تک انشاءاللہ تعالی ML1 کے بارے میں جو موڈ آف انویسٹمنٹ، جو طریقہ کار آپ طے کریں گے، مجھے پوری امید ہے کہ چین کی حکومت آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے دورے کے بعد چین میں کیا اثرات تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ آج ملک دشمن عناصر اور آپ کی ترقی کے دشمن اور غیر ملکی سازشی قوتیں جو آپ کو اور آپ کے چین کے تعلقات کو متاثر کرنا چاہتی تھی، آج کراچی میں ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے بری طرح ناکام کر دی، اور جو ایک بڑا زبردست میسج گیا ہے چین میں. اور دوسری گزارش یہ ہے جناب، ان 100 دنوں میں ہم تو ہر ہفتے اپنی پروگرس میڈیا میں پیش کرتے ہیں جی، ہفتے میں 2 دن. ساتھ کے ساتھ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو فری آف کاسٹ ہم نے جناب وزیر اعظم وائی فائی فری دے دی ہے. ٹریکنگ ہم نے خود بنائی ہے، اور ریلوے میں بعض لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ اتنی ترقی کر گئی جنہوں نے خود ڈونیشن دی ہے اور 1 پیسے کے خرچ کے بغیر. اس سے جناب وزیر اعظم ہمیں لوکوموٹو کی مائلیج پتہ لگ جائے گی کہ اس لوکوموٹو نے، اگر ہمارے 350 لوکوموٹو ہیں تو اس میں ہمارا فیول کتنا خرچ ہوا. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا 10% ہم نے کٹ بھی لگا دی ہے. 1 ارب روپیہ ہم یہاں سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کو منظور ہوا جناب والا، آپ کے دورے کی وجہ سے چائنا نیشنل ریلوے والے پورے عملے کے ساتھ یہاں موجود ہیں. IMF کے فیصلے بعد میں ہمارے لیے تو ML1 ہی سب سے امپورٹنٹ ہے جی. ML1 کراچی سے لے کے پشاور تک جناب والا 1700 کلومیٹر کی ڈوئل لائن ہوگی جی. تمام ریلوے کی فینسنگ ہوگی. آج جنازے بھی جناب والا کئی لوگ پٹڑیوں پہ بڑھا رہے ہیں، اور ہماری 70 سال کی بدنصیبی دیکھیں کہ جس کو کوئی جگہ نہیں ملی اس نے ریلوے کے مضافات میں آ کے اپنی بستی بسا لی. اور اسکولوں کو ہم نے بند کر دیا جی، کھیل کے میدان ہم ختم کر رہے ہیں، اس کا ریئیکشن بھی ہے. ٹرینیں کیونکہ ہم نے جب ہم کہتے ہیں 10 بنائی ہیں، آپ کے 100 دن کے ٹارگٹ میں چلائی ہیں، ایکچولی کوئی اور ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہم نے 20 چلائی ہیں، کیونکہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. اب ہم فریٹ پہ جا رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا تو 2 فریٹ ٹرینیں ہماری بالکل تیار ہیں 25 دسمبر کو. ہم یہ کوئی ساری وہ کوچز ہیں، لوگوں نے لوکوموٹو لیے وزیر اعظم صاحب کمیشن کھانے کے لیے. تیسری دفعہ میں آیا ہوں جی. پہلی دفعہ بھی 69 انجن تھے، پھر آیا تو 63 تھے. اب میں تیسری دفعہ وزیر بنا ہوں ریلوے میں، تو اب 55 لوکوموٹو کا کیس ہے جس میں سے 30 کھڑے ہوئے ہیں. ہماری پلاننگ نہیں تھی، کمیشن خانے کے سارے ایجنڈے تھے. آپ نے جو نیک شفاف حکومت کی ایک بات دنیا میں بتائی ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے اسکول، کالج اور ہاسپٹل بھی ریلوے کے پرائیویٹ اور PPP پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کے ٹینڈر دے دیے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اگر ان ہاسپٹلوں میں اگر کوئی کالجز بھی آنا چاہیں تو آئندہ 100 دن اتنے تھوڑے ہوتے ہیں جناب وزیر اعظم، پتہ ہی نہیں لگا جی، پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ 100 دن آئے کیسے اور جا کیسے رہے. ان کے سارے ٹینڈر بھی انشاءاللہ 30 دسمبر تک. ہم نے آپ سے استدعا کی تھی، کون سے بھی کہا تھا کہ ہمیں 120 دن دیں، ہمارا بہت بڑا سٹرکچر ہے اس کو، بلکہ 1 سال ہمیں چاہیے تاکہ اس صورتحال کو ہم بہتر طور پر ML2 اور ML3 جناب وزیر اعظم صاحب ML2 پہ ساری دنیا
इंडिया उधर से आ रहा है वाया चाबहार टू हरात एंड पिशावर। मॉस्को रशिया भी आना चाहता है अप टू पिशावर। जनूबी एशिया में रेल का एक तूफान आ रहा है जिसमें जो आप फैसला 25 दिसंबर के बाद करेंगे उससे पाकिस्तान में भी इनकलाब आ जाएगा जी। कोई सी पैक का असल रीढ़ की हड्डी जनाब वजीर आजम है। हमने सड़कों पे लगा दिए जी बिलियन एंड बिलियन रुपीस, और सड़क की रेत भी यहीं पड़ी है, बजरी भी जनाब वाला यहीं पड़ी है, सीमेंट भी फैक्ट्रियां यहीं हैं, एक तारकोल के अलावा कोई चीज बाहर से नहीं है। ये रेल जो है इसके लिए ग्वादर जो है, जब तक कोयटा ग्वादर और हवेलियां खंजराब, ये हमने MOU साइन किया था जी 12 साल पहले, और आपके चीन दौरे जाने के बाद उसमें हरकत है, वो सब लोग आ गए और अल्लाह ने बहुत एहसान किया है, हमारा वो सारा मसला फाइनल हो गया। एक 12 साल पहले हमने गुजर खान जेलम में जनाब वजीर आजम हम ये 59 किलोमीटर की कर्व है जी, अब हमने इस ML1 में डाल दिया जी। इससे ये 19 किलोमीटर रह जाएगा जी, और पिंडी लाहौर की मसाफत 55 मिनट कम हो जाएगी, 50 से 55 मिनट ट्रेन का सफर। और ये जो ट्रैक हम डाल रहे हैं जी 160 स्पीड में, ये 260 पे भी जा सकेगा। यही ट्रैक जो है गो के उनका कई लोगों का ख्याल था कि हम इसको स्पीड कम रखें, खर्चा जरूर कम होता है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त हमें थोड़ा ज्यादा खर्च कर लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि फिर हम दोबारा से ये एक नई पटड़ी लगाएं। और इसमें इंशाअल्लाह ताला अगर ये ML1 में डाल दिया गया है, और ML1 में डालने के बाद जनाबे वाला एक और काम हमने किया है इन 100 दिनों में आपकी हिदायत पर, कि सारी बिजली में रेलवे का मीटर ही कोई नहीं था जी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारी बदनसीबी देखें कि हमारे पास पिछली दफा हमने गैस लगवाई बड़ी मुश्किल से, और मैं असद उमर साहब का मशकूर हूँ, ECC में हम रोज बड़ी बहस करते हैं जी, जब भी मीटिंग होती है हमें 25,000 मीटर्स की मंजूरी हो गई है जी। सो वो जो बिजली चोरी थी मुख्तलिफ कॉलोनियों में या मुख्तलिफ जगह में, तो ये है जी कि इससे भी हमें 1 अरब रुपया बचेगा जी। और हमारा तेल की तरसील बंद है, हमारे पास कोई वैगने नहीं है, कोई पैसेंजर कोचेज नहीं है, इसके बावजूद हमने 1.5 अरब रुपया, मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं, 1.5 से 1.25 अरब रुपया जनाब वजीर आजम साहब हमने इस 80 दिनों में अपनी आमदन में इजाफा किया पिछले साल की निस्बत से। और ये इसी वक्त मुमकिन था, आपने ग्रीन लाइन का टास्क दिया जनाब वजीर आजम साहब, हमने 2.5 लाख पौधे लगाए, 2.5 लाख हमारी नर्सरियों में। आज हमने एनवायरनमेंट वालों से मीटिंग की है और वो हमसे एग्री हो गए हैं कि हमारे यहाँ नर्सरियां भी बनाएं, और हमें फेंसिंग में जहां हमारी फेंसिंग बननी है ML1 में उसके साथ पौधे भी लगाएं। हमारे पास जमीन है ताकि उसको यूटिलाइज किया जाए। हमने आपने क्लीन पाकिस्तान का प्रोग्राम दिया, 15 दिनों में हमने भरपूर कोशिश की है, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि लोगों ने रेल ट्रैक को कूड़ा फेंकने की जगह बनाया हुआ है। और ये इतना अफसोसनाक अमल है कि जिसको कोई जगह नहीं मिलती वो रेलवे ट्रैक पे आके कूड़ा फेंक जाता है। सो हमने 15 दिन में इसकी कोशिश की है, हम इंशाअल्लाह इसको और आगे बढ़ाएंगे। 70 साल से जी हमने ट्रैक को नहीं देखा जी, हम और कामों में लगे रहे। 12 साल पहले हमने जो सिग्नल का प्रोग्राम 8 अरब रुपए में दिया था जी, आज 28 अरब रुपए में भी जी 12 साल तक वो मुकम्मल नहीं हुआ, और ये 104 रुपए के हिसाब से 28 अरब रुपया बनता है जनाब वजीर आजम। अगर हम पुरानी सूरत आग 132 की देखें तो 34-35 अरब रुपया बन जाता है। लेकिन मायूसी कुफर है जी। और जो सबसे ज्यादा मैंने जिंदगी में हर बड़े आदमी से एक लफ्ज चुराया है, एक लफ्ज सीखा है, और आपसे मैंने सीखा है कि हारता वही है जो हार मानता है। हम लड़ रहे हैं, हमारा रेलवे में स्लोगन है कि आराम हराम है। हमने लोगों के लिए बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि इन पटड़ियों को अगर ठीक करना है तो इनके लिए हमें गैंती बेलचे वालों की एक बहुत बड़ी तादाद निकाल रहे हैं, ताकि अपने ही वसाइल से, और आपके कहने पे हमने मेरा ख्याल 21% कट लगाए, 15% आपकी हिदायत पर हमने अपने बजट में भी कट लगाया जी। और ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, जॉब्स के, रेलवे की बेहतरी के, पटरी को ठीक करने के, 15% कट लगाने के बावजूद
جناب وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. بہت لمبی باتیں کرنے والی ہیں, میں آپ کا زیادہ وقت آپ احسان کرتے ہیں اور آپ کے احسان کا میں مشکور ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پیسنجر سے فائدہ نہیں ہوتا, آئل مہنگا ہو گیا ہے, اصل فائدہ فریٹ سے ہوتا ہے جی. 8 سے ہم 10 پہ آئے ہیں, 10 سے انشاءاللہ تعالی جنوری لاسٹ تک ہم اس کو 12 پہ لے جائیں گے جی. اور یہ ساری کی ساری ٹرینیں شروع دن سے اس کے 90 دن کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ اس کا پتہ لگے کہ ان کی پوزیشنز کیسی جا رہی ہیں. لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے, اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. ہم پورے تیل کا خرچہ نکال رہے ہیں, ہمیں وہ پروفٹ ابھی نہیں ہوئی. صرف آپ کے حلقے کی بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم نے میاں والی ایکسپریس چلائی, چھٹی کے دن 600 کی کیپیسٹی ہے جی. 1100 بندے, بعض اوقات میں رات کو ڈرتا رہتا ہوں, 1100 بندے چھت پر بھی بیٹھ کے آ جاتے ہیں. سو لوگوں کو سفر چاہیے, سیفٹی چاہیے اور اعتماد چاہیے. انشاءاللہ جو کام آپ نے ہمیں سونپا ہے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور وہاں ہماری آپ سے استدعا ہوگی کہ آپ ریلوے کے مزدوروں کے لیے بھی جی ایک اپ گریڈ کرنے کی. یہ ساری ٹرینیں انہوں نے خود بنائی ہیں سر, خود اتھارٹیوں سے اور خود کر کے بنائی ہیں. کوئی چیز ہم نے امپورٹ نہیں کی جی, 1 روپے کی بھی نہیں. تو اس پہ بھی مہربانی کریں. اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لاہور ہیڈ کوارٹر کو بھی وزٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں, جب آپ لاہور تشریف لائے تو لاہور آپ کا شہر ہے, آپ کے پڑوس میں آپ کے آبائی گھر کے ساتھ ہی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, تو وہاں تشریف لائیں. میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے مجھے, ریلوے کے مزدوروں کو اور ریلوے کے آفیسرز کو عزت بخشی. میں آپ سے درخواست کروں گا, اب افتتاح نہیں پہلے خطاب کے لیے پہلے آپ افتتاح فرمائیں گے, اس کے بعد خطاب فرمائیں گے.